Assalamu alaikum students. How are you? Fine. I'm fine. Thank you. And what it was? We were talking about some money matters that interest everybody. And in fact, we're talking about making a budget. Just to recap, budget for any broadcasting product, particularly for a TV broadcast. In fact, we are having an example, and through this example, we were trying to understand how and where the money is spent as we produce something for television broadcast. We had an example of making a play, and through the example, we were trying to find where the money goes. Essentially, there is no escape. It's not extravaganza. You have to spend money on these counts. It depends on the quality of the product you have been with. Otherwise, the heads need money, like script needs money. You have to pay to the playwright, the poor playwright, I tell you. And you have to pay the money to the talents. New, old, seasoned, professional, non-professional. If you have engaged a person, honestly, you are supposed to be paying some money to the person. And then the people who give this background music is very important. Sound effects. And then, yes, costume, jewelry, locations, transportation, sets. Sometimes a lot of money is spent if it's a very specific. And this money, all these heads means spending money, not switching on the camera yet. ابھی کیمرہ نہیں آن کیا آپ نے اور یہ سارے پیسے جو ہیں یہ آپ کو اندازہ ہو گیا تو خرچ ہونے. And once you go for camera work, what you need, as we were talking, جیسا کہ کام ہوتا ہے ہر جگہ پہ کہ شفٹوں میں آپ کو کام کرنا. آپ کو شفٹ بک کرنی ہے ایک اسٹوڈیو میں. اگر آپ اسٹوڈیو سے باہر بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ کو اسٹوڈنٹس شفٹ ہی کے حساب سے کام کرنا پڑے گا, کیونکہ سارے لوگ جو آپ انگیج کریں گے, خاص طور پہ جو ٹیکنیکل سائڈ پہ, جو انجینئرنگ سائڈ پہ لوگ ہوں گے, انہیں آپ شفٹ کے حساب سے یو انگیج دیم ایز شفٹ اینڈ یو پے دیم ایز سچ. اس کا آپ کو کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کہیں باہر چلے گئے, جیسے ہم نے کہا تھا آپ کراچی میں ڈرامہ بنا رہے ہیں یہ والا, ویسے تو کراچی میں اتنی جگہ ہیں کہ کراچی میں ڈرامہ بن سکتا ہے. اٹس فل آف لوکیلز, بیوٹیفل لوکیلز. آپ جیسی چاہیں جگہ آپ کو کراچی میں مل جائیں گی. لیٹ سپوز آپ یہ چاہتے ہیں کہ ذرا کچھ شوٹنگ سکھر میں بھی ہونی ہے, کچھ آگے جا کے کوئی گدو بیراج پہ ہونی ہے, کچھ اور دریا کا سین ہے, کچھ آپ کو باہر جا کے ٹھہرنا پڑے گا. اس کے ایکسپینڈیچر ہوں گے, آپ ہوٹل میں ٹھہریں گے. اور یہ ہم کیمرے کی بات کریں تو کیمرے کے اندر مٹیریل یوز کریں گے, آپ ڈی ویز یوز کریں گے, آپ لائٹس یوز کریں گے. آپ ویئر اینڈ ٹیئر بھی تو ہوتی, کوئی چیز ٹوٹ گئی ہوئی, آپ جو پروڈکشن یونٹ ہے اسی کی ذمہ داری ہوگی. یہ ساری چیزیں ملا کے ہم ایک پوائنٹ اس میں البتہ رہ گیا تھا جو نہ تو آپ نے مجھے یاد دلایا لیکن آج مجھے یاد آ گیا کہ جب ڈرامہ پہلے سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں کرنی ہیں, پھر آپ ڈرامہ ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں, بٹ دیٹ از ناٹ دی اینڈ آف دا بزنس. ایسا نہیں کہ آپ نے کیمرہ ورک کر لیا اور آپ نے کہا جی اب ڈرامہ ہمارا بن گیا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ کو کیمرہ ورک کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک اور پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا. اور آپ چاہیں کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہو, آپ بے شک اسٹوڈنٹ نہ بھی ہو, اگر آپ کبھی ایک دفعہ ایسا ڈرامہ دیکھ لیں جو ریکارڈ ہوا اور اسی طرح آپ کو پیش کر دیا گیا, تو اسٹوڈنٹ آپ ہنس کے پاگل ہو جائیں گے. ڈزنٹ میٹر کہ اگر وہ کوئی بہت سیریس پلے بھی ہو اور اس میں کوئی رونے دھونے والے سین بھی ہوں, اگر آپ کو وہ ڈرامہ اسی طرح دیکھنے کا موقع ملے جس طرح
وہ ڈرامہ ریکارڈ ہوا ہے. So essential is this last leg of production, generally called it post-production, and we'll be talking about post-production when we will be coming in a lecture or two on this topic of production. But here, you see, you have to spend some money here. ابھی تو پیسوں کی بات ہو رہی ہے. جب آپ نے ڈرامہ ریکارڈ کر لیا, ساری چیزیں ہو گئی, اب کیا ہوگا؟ اگین اسٹوڈینٹس جو اس کا کام ہے, جو آج کل ہو رہا ہے, بالکل آج کل جس طرح پرائیویٹ پروڈکشنز میں اور کام ہو رہا ہے, آپ پھر اسٹوڈیو کے اندر 1, 2 یا 3 یا جتنی بھی ڈائریکٹر کہیں, آپ شفٹ بک کر لیتے ہیں اور آپ وہاں جتنا بھی ریکارڈنگ آپ نے کی ہوئی ہے وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اور کچھ ایکسٹرا ساؤنڈ ایفیکٹس اور ڈبنگ کی سہولتیں اور مائک الگ سے لے کے بیٹھ جاتے ہیں. جہاں جہاں پہ آپ کو جھول نظر آتی ہے, where you feel the recording has been weak or has been blurred by some unseen factors and it has not gone the way director had wished, آپ پوسٹ پروڈکشن میں وہاں بیٹھ کے ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں. بعض دفعہ آپ ایک ٹیک کرتے ہیں, دوسری ٹیک کرتے ہیں, تیسری ٹیک کرتے ہیں, ساری ریکارڈ ہوئی ہوتی ہیں اسی سیکوینس میں. اور ظاہر ہے آپ نے تو ایک ٹیک دکھانی ہے نا, جو آپ کی فائنل ٹیک ہو گئی ہے ڈائلاگ ڈلیوری کی, وہی دکھائیں گے آپ, ساری تو نہیں دکھائیں گے. تو اس کو باقیوں کو ڈیلیٹ کر دینا اور اس کو انٹیکٹ رکھنا اور اس کو بھی تھوڑا سا ٹھیک کرنا, اور اب بے شمار چیزوں نے. پوسٹ پروڈکشن اپنے اندر ایک سبجیکٹ ہے, بٹ اٹ انوالوز منی. آپ کے بجٹ کا ایک ریزنیبل پرسنٹیج ول گو ہیئر. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ٹائٹل بنانے, اب ٹائٹل کوئی اس طرح ریکارڈ نہیں ہوتا جس طرح ڈائلاگ ریکارڈ ہو گئے. ٹائٹل جو ہے بعد میں بنایا جاتا ہے, کہ اس کی بات چلتی رہتی ہے کہ ڈرامے کا ٹائٹل کس طرح سے ہوگا, وہ سارا جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. وہ بھی ایک بعد میں پوسٹ پروڈکشن ایک اسٹیج بنتا ہے. پھر کریڈٹ لائن آپ کو پتا ہے جب ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو ایک ناموں کا پورا سلسلہ سکرول کرتا ہوا اوپر سے نیچے, نیچے سے. آج کل تو خیر بہت عجیب و غریب طریقے سے نام آتے ہیں, وہ ایسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, وہ کریڈٹ لائن ہی بہت جمبل اپ ہوئی ہوتی ہے. بٹ اینی ویز یہ سارے ایفیکٹس یہ آپ کو پوسٹ پروڈکشن میں کرنے پڑتے ہیں, وہاں اس کو بالکل فائنل شیپ دی جاتی ہے. وہاں سے دیکھ کے اگر ڈائریکٹر ڈرامے کو اوکے کر دیں کہ ہاں جی اب اوکے, تو پھر وہ ڈرامہ جو ہے وہ اپنی فائنل شیپ میں پریزنٹیشن کے لیے چلا جاتا ہے. جس بھی اتھارٹی نے اس کو دیکھ کے کلیئر کرنا ہے ان کے پاس وہ ڈرامہ پہنچ جاتا ہے. پھر وہ آگے جس طرح جب بھی اس کی باری آتی ہے وہ آن ایئر چلا جاتا ہے. یہ ڈرامہ کے اسٹوڈینٹس وہ والے ایریاز پہ جس کے بارے میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ وچ نیڈس منی. اور جب یہ بات ہوئی تھی کہ پھر پیسے آئیں گے کہاں سے, تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آج کل آپ اس بات کو تقریباً بھول جائیں گے کوئی ایک آدمی پروڈکشن میں انوالو ہو سکتا ہے. آج کل کارپوریٹ ایج ہے, آپ کو کمپنی بنا کے پھر آپ پروڈکشن میں آتے ہیں. دس از ہاؤ یو آر سکسیسفل. اگر آپ یہ چاہیں نا کہ آپ وہ اکیلے پیسے لگائیں گے تو وہ دس از ناٹ پاسبل. اس میں سکسیس آپ کے لیے ممکن نہیں ہے, اور اس طرح اس کی بجٹنگ بھی پاسبل نہیں ہے. کمپنیز بنتی ہیں, پروڈکشن ہاؤسز ہیں, مختلف لوگ اس میں شیئر کرتے ہیں. یو کین گیٹ منی فرام دا بینکس فار پروڈکشن پرپزز, اور اس طرح ایک پورا کارپوریٹ ایریا ہے جس کو آپ کرتے ہیں. اور دوسرا ایریا پھر اسپانسرشپ کا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کوئی بڑے جو ایڈورٹائزرز ہیں جو وہ are quite into this business of advertising, آپ ان کو جا کے اپنا پروجیکٹ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی یہ بڑا پاپولر ہوگا ڈرامہ, واٹ ایور یو سے. اور وہ اس ڈرامے کو دیکھ کے, اس کا سن کے, اسکرپٹ اور ڈائریکٹر کو دیکھ کے دے گیس کے ویل ان کا تو پہلے بھی ڈرامہ بڑا اچھا ہوا تھا, اوکے فائن. تو دے گیو یو اے اسپانسرشپ کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسے دیں گے جتنے بھی آپ کا یہ پروجیکٹ ہے. لیٹ سپوز کہ 5 ملین کا ہے سارے ڈرامے جو آپ نے بنانے ہیں اس کے پوری سیریل, اور 5 ملین کا ہے یا جتنا بھی ہے, وہ کہیں گے اتنا پرسنٹیج ہم آپ کو بھی دے دیں گے. یا پھر اس میں وہ ہوگا کہ آپ ان کا ایڈ جو ہے وہ ڈرامے کے دوران, جیسے آتے ہی رہتے ہیں ڈراموں کے دوران ایڈز آتے ہیں, اور دس از اسپانسرشپ. دس از ہاؤ اسٹوڈینٹس جو بجٹ کا سرکل ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. بجٹ از ناٹ دا نیم آف اونلی اسپینڈنگ منی. Generally, when we say what is a budget, it means how much you intend to spend. But you see, when we say budgeting, we mean the expenditure, and at the same time,
to get money. Earning money, getting money, and spending money is the name of the game we call budget. تو یہ ایک تھا جو ہم نے پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کیا تھا. تھوڑا سا انیوژل تھا لگنے کا, کیونکہ ساری پروڈکشن کی جو ہم باتیں کرتے آ رہی ہیں ابھی تک ساری اس سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ جو براڈ کاسٹنگ کی ہم بات کریں گے, اور براڈ کاسٹنگ جب سے آئی ہے اور تب سے اس میں اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اب بجٹ ویسے ہمیشہ سے رہا, شروع سے ہی جب پروڈکشن شروع ہوئی تو بجٹ کا ایک ایریا تھا جس میں بجٹ کو ایڈجسٹ کیا جاتا تھا, بجٹ کے بارے میں بات ہوتی تھی, بجٹ کے بارے میں ساری چیزیں طے ہوتی تھی. آج کل وہ ایک بہت ہی اسپیسیفک, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر آ گیا ہے. اب وہ پہلے تو پبلک سیکٹر میں ہوتے تھے, بہت سارے ریڈیو اسٹیشن دنیا کے مختلف ملکوں میں پبلک سیکٹر میں ہوتے تھے, تو ایک گورنمنٹ کا اپنا ایک سسٹم ہوتا تھا, ان کی منسٹریز, ان کے ڈپارٹمنٹس ان کو پیسے دے دیتے تھے, وہ ہوتا رہتا. لیکن جب سے یہ پرائیویٹ سیکٹر آیا ہے پچھلے, آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں ساؤتھ ایشیا میں تو 20-22 سال سے آیا ہے, اور پاکستان میں تو اور بھی ذرا ریسنٹ ہے. جب سے یہ پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ ہوئی ہے براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں, تو بجٹ کا جو آپ ایشو کہہ لیجئے, بجٹ کا جو عمل دخل ہے کہہ لیجئے, اس کا ذکر آپ کہہ لیجئے, وہ بالکل انٹیگرل پارٹ ہے آپ کی پروڈکشن کا. کبھی ایسا اسٹوڈنٹس پاسبل نہیں ہے کہ کوئی پروجیکٹ آپ لے کے جائیں کسی پرائیویٹ چینل پہ اور وہ آپ سے یہ نہ پوچھیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو پہلا ہی سوال وہ پوچھتے ہیں آپ سے وہ یہ ہوتا ہے کہ حضور اس کا بجٹ کتنا ہے, ہاؤ مچ یو وڈ بی اسپینڈنگ منی آن اٹ, اینڈ فرام ویئر دا منی وڈ کم. آپ کو دونوں صورتوں میں اس کو مینیج کرنا ہے. اس طرح سے پھر آپ جو ہے پروڈکشنز میں آ سکتے ہیں. جو میں آپ کو یہ جو تھوڑا سا ریپیٹ کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کبھی یہ بات نہیں سوچیے کہ یہ ایک آدمی جو ہے اس کو کر سکتا ہے, ایک آدمی پیسے خرچ کر کے اس کو کر سکتا ہے. لاٹ آف منی از ناؤ انوالوڈ, اور آج کل تو جیسے ہم نے کہا کہ کارپوریٹ دور ہے, تو اس کے حساب سے کمپنیز بنا کے کرتی ہیں سارا پروڈکشنز کا. اگر میں یہ کہوں کہ 99% اسی طرح سے ہو رہا ہے تو یہ بہت غلط بھی نہیں ہوگا, اس طرح سے اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے. لیکن آج جو اسٹوڈنٹ ہم بات کریں گے, اور جس طرح پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ اشارہ کیا تھا کہ ایز وی موو ان دی ایریا آف براڈ کاسٹنگ فرام ون پارٹ ٹو اندر, جس طرح ہم لوگوں نے کمیونیکیشن میں دیکھا تھا کہ ہم لوگ جب اخباروں سے, اخبار کے جو پرنٹ میڈیا ہے وہاں سے نکل کے پھر جب ریڈیو آیا, نوٹس کیا تھا کہ چینجز کیا آئیں. اخبار کے ذریعے بھی کمیونیکیشن ہوتا تھا, ریڈیو کے ذریعے بھی کمیونیکیشن ہونے لگا, تو ہم نے یہ نوٹس کیا کہ چینجز کیا آئی تھیں جب یہ کمیونیکیشن کا ایک ایریا سامنے آیا, الیکٹرانک اس کا. اسی طرح جب ٹی وی کا ایریا سامنے آیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اب کیا چینجز آئی ہیں. ویسے تو ہم بات کرتے آ رہے ہیں الگ سے ٹی وی کی اور ریڈیو کی, لیکن ایک سٹیج آتی ہے جب یو فیل لائک کہ تھوڑا سا ان کو قریب کر کے تھوڑا سا کمپیریزن کر کے دیکھیں. سے ہم ٹی وی کی دنیا میں انٹر ہوئے تو چینجز کیا آئیں تھوڑا کرنے کا. ویسے تو اسٹوڈینٹس آپ کوئی بھی آپ فارمیٹ جو ہے FORMAT, فارمیٹنگ کے ورڈ سے تو آپ واقف ہیں نا. ایک تو فارمیٹنگ ہے نا, یہ ہارڈ ڈسک کی اور فلاپی ڈرائیو کی جو فارمیٹنگ کرتے ہیں آپ اس کو ڈسک کو, یہ فارمیٹنگ اس سے ڈفرینٹ ہے. وین وی سے فارمیٹ وی مین اے ڈیزائن, اے پیٹرن. کسی بھی پروگرام کا ایک پیٹرن ہوتا ہے, ایک ڈیزائن ہوتا ہے کسی ترتیب سے. جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو شروع میں آ کے ہم ہمیشہ چند منٹوں کے لیے ذکر کرتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا بات کی تھی, اور اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ذرا چیک کروں کہ آپ نے پڑھا بھی ہے کہ نہیں, وہ میں اس سے اندازہ کر لیتا ہوں. اور اس کے بعد پھر ہم جب یہ کر لیتے ہیں, اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ کہ جب پچھلی دفعہ بات ہو رہی تھی تو کچھ لوگ جو ہیں انہیں کچھ کام ہو, وہ کسی سلسلے میں باہر ہوں اور نہ کر سکیں, تو ایٹ لیسٹ دے شوڈ گیٹ این آئیڈیا کہ کیا بات ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں کہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ کیا ہے, اور اس کے اوپر پھر خوب آپ کے ساتھ بات ہوتی. اور اس کے بعد ہم لوگ تھوڑی سی ٹرمز کو ڈسکس, یہ ہمارا ایک فارمیٹ ہے اس پروگرام کا, ہمارا اپنا ایک ہے. اسی طرح ریڈیو پہ, ٹی وی پہ جتنے بھی پروگرام ہیں وہ
کسی نہ کسی فارمیٹ کے حساب سے ہوتے ہیں, ان کا ایک پیٹرن بنا ہوتا ہے کہ بھئی اینکر پرسن جو ہے وہ اس طرف سے آئے گا اور اس کی چیئر پڑی ہوگی کہ نہیں ہوگی, اور اس کے سامنے ٹیبل ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ آتے ہی جو ہے وہ پہلے انگریزی میں شروع کرے گا, اچھا نہیں وہ اردو میں شروع کرے گا, اچھا آتے ہی پہلے وہ ایک جوک سنائے گا اور اس کے بعد پھر وہ کوئی بات کرے گا, اور اس کے بعد وہ بلائے گا اپنے مہمان کو, جیسا بھی کسی کا کوئی پیٹرن ہو پروگرام کا, کوئی جو بھی فارمیٹ آپ بنا لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ایریاز ہیں اسٹوڈینٹس جو اتنے آپ یہ سمجھے کہ میچور ہو چکے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ چینجز کی ضرورت نہیں ہے. ریڈیو پہ بھی بہت وہ ریڈیو براڈ کاسٹ میں بھی بہت ان کا وہ جو پیٹرن تھا اتنا میچور ہو گیا. پھر جب ٹی وی پہ بھی آیا تھوڑا سا اس میں تھوڑی بہت چینجز آئی. ہم اس کو آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم اسے دیکھیں گے کہ کیا چینجز آئیں. جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ پرنٹ میڈیا میں خبریں آتی تھیں, پھر ریڈیو پہ بھی خبریں آنی شروع ہو گئی. فرق کیا ہوا؟ ہم نے اس کو ایک اسٹڈی کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ریڈیو کی خبروں میں اور اخبار کی خبروں میں فرق کیا ہے. اخبار کے پاس بڑی اسپیس ہوتی ہے, بہت اس کی ڈیٹیلز دے سکتے ہیں, مگر ریڈیو کے پاس خبروں کے لیے وہ 10 منٹ ہوتے ہیں. اب ریڈیو یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اخبار کی طرح خبریں دینی شروع کر دو, وہ تو لوگ بور ہو جائیں گے. اخبار پڑھنا اور بات ہے, خبریں سننا اور بات ہے. آپ کو اس کا آئیڈیا ہے. ہر میڈیم کی لمیٹیشن ہوتی ہے. خیر ہم بات کرتے ہیں ریڈیو سے ٹی وی پہ. جب ریڈیو سے ٹی وی پہ ہم انٹر ہوتے ہیں, اب دونوں براڈ کاسٹنگ کے ایریا, اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ود ان براڈ کاسٹنگ بات ہو رہی ہے, جیسا ہم پڑھتے ہیں انٹروڈکشن ٹو براڈ کاسٹنگ. اب ہم براڈ کاسٹنگ کی دنیا کے اندر ہی بات کرتے ہیں. ایک ریڈیو کی براڈ کاسٹنگ ہے, ایک ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹنگ, ویژول براڈ کاسٹنگ ہے. اب اس میں جو ہے وہ کیا چینج آئی؟ مختلف. ویسے تو آپ کوئی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ ڈرامہ دیکھ لیجئے, آپ ٹاک شوز دیکھ لیجئے, انٹرویوز دیکھ لیجئے, میوزک دیکھ لیجئے, خبریں سب, ہر جگہ آپ کو یہ لگے گا کہ یہ پیٹرن تو ریڈیو کا ہی ہے, لیکن آپ کو چینجز بھی واضح طور پہ نظر آئیں گے. کسی دن ہم ایک مجموعی طور پہ کمپیریزن کریں گے بٹوین ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن. لیکن آج ہم ایک ایگزامپل کے طور پہ اس کو دیکھیں گے. جیسے آج ہم نیوز کو دیکھیں گے کہ نیوز کی دنیا میں ریڈیو میں اور ٹیلی ویژن میں کتنا فرق آیا, اور فرق آیا بھی کہ نہیں. اس چیز کا ذرا آپ کے ساتھ آج ہم شیئر کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پیٹرن پہ آئیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں اسٹوڈینٹس جو بہت کامن ہیں. جیسے سکرپٹ ہے, ریڈیو کا سکرپٹ اور ہے اور ٹی وی کا سکرپٹ اور ہے. یہ بالکل پاسبل نہیں ہے کہ جو ریڈیو کا سکرپٹ ہے اسی طرح اسی سکرپٹ کو آپ ٹی وی کے اوپر بھی استعمال کر لیں. دونوں میڈیم میں اتنا اسٹرانگ ڈفرینس ہے کہ جو سکرپٹ ہے آپ کو ٹیون کرنا پڑے گا اپنے میڈیم کے لحاظ سے. ریڈیو پہ آپ کو ہر بات بتانی پڑے گی, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا سننے والا ہے وہ اپنے ذرا ذہن سے بھی اس میں دیکھے کہ اپنی ذہن کے حساب سے وہ سوچے گا ٹی وی پہ اس کی, مثلا جیسے آپ کہیں کہ فلاں جگہ بہت خوبصورت ہے. اب ہر آدمی کا خوبصورتی کا اپنا ہی ایک تصور ہے. کوئی شخص یہ سمجھے گا کہ وہاں پہ پہاڑ ہوں گے, وہاں پہ جنگل ہوں گے. اگر کوئی آدمی ایسی جگہ پہ رہنے والا ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ اچھا خوبصورت کہا جا رہا ہے تو کھلے میدان ہوں گے اور کھیت ہوں گے اور اس طرح. یہ جب تک آپ ریڈیو پہ اس کو اسپیسیفائی نہیں کر دیں گے, سننے والے کی ذہن میں یہ بات رہے گی کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے. لیکن پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کتنی چیزوں کو اسپیسیفائی کریں گے. اسٹیج کمز جہاں پہ ریڈیو کا بڑا ہینڈ کیپ ہے کہ آپ ایک خاص حد سے زیادہ ہر چیز کی تفصیل دے نہیں سکتے. سو یو ہیو ٹو لیو ود دی امیجنیشن آف یور لسنر. یو ہیو ٹو ریلائی آن دی امیجنیشن آف یور لسنر کہ لسنر آپ کا اس بات کو سمجھ گیا ہوگا, اینڈ دین یو موو آن. ٹی وی کے اوپر جو اسکرپٹ ہے وہ اس طرح کا ہے نہیں کہ یو لیو ایوری تھنگ آن دا لسنر, کیونکہ لسنر دیکھ بھی رہا ہے.
اور اس کے دیکھنے کی وجہ سے آپ اسکرپٹ کو وہ اینگل بھی نہیں دے سکتے اور اس طرح سے بنا نہیں سکتے کہ لسنر یہ سمجھے کہ جو ویور ہے وہ یہ سمجھے کہ اسکرپٹ میں تو کچھ اور ہے اور دیکھنے میں کچھ اور آ رہا ہے. ایسا نہیں، آپ کو اسکرپٹ بالکل ویسا لکھنا ہے. اس کے علاوہ جو چیز بہت نمایاں ہے وہ اسٹوڈیو ارینجمنٹ ہے. جو ٹی وی کے لیے جو اسٹوڈیو کی ارینجمنٹ ہے، جیسا ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک آدھ جگہ ذکر ہوا تھا، ریڈیو کے اسٹوڈیو میں یہ ہم بات کریں جو براڈ ڈفرینسز ہیں اس کے اوپر. ابھی ہم آئیں گے کہ خبروں میں آگے کیا فرق پڑا. اسٹوڈیو کے اندر جو ریڈیو کا اسٹوڈیو ہے اس کے اندر تو سائلنس، اکوپمنٹ جیسے مائکرو فون اور ریکارڈنگ فیسلٹی، اینڈ ایز دا پروڈیوسر اینڈ دا ٹیلنٹ ہیو اے ریلیشن شپ جیسچرز کے ساتھ ہی ان کی آپس میں ہوتی رہی گی بات کرنے کی. ٹی وی کا اسٹوڈیو اسٹوڈنٹ ذرا ڈفرینٹ ہے اور وہ اس لحاظ سے کک سیٹ ہے، اس کے کلر ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ ہے. ٹی وی کے اوپر تو یہ بھی بہت ایک بڑا جھگڑا رہتا ہے کہ جب پروگرام شروع ہوگا تو جس آدمی نے آنا ہے اس نے آنا کس طرف سے ہے. وہ دائیں طرف سے آئے گا، وہ بائیں طرف سے آئے گا، وہ کوئی دروازہ کھولے گا تو آئے گا، یا جی وہ بیٹھا ہوا ہوگا تو کیمرہ آن ہو جائے گا. یہ ہر پروگرام کے لیے جو سچویشن ہے اس کے حساب سے یہ چیز ہوگی، اسی حساب سے اسٹوڈیو ترتیب پائے گا. ریڈیو پہ تو جو اینکر پرسن ہے اس نے کہنا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں ہوں عبد الرحمان اور آج ہم شروع کرتے ہیں یہ والا پروگرام شروع. ٹی وی پہ تو پروگرام شروع ہونے سے پہلے بہت ساری چیزوں کا آپ کو لینا پڑے. اسٹوڈیو کا بہت ڈفرینس ہے. پھر اس کے علاوہ ایک جو کامن سی بات ہے دونوں کے اس میں آ کے جو ایتھکس ہیں ٹی وی کے اوپر وہ بہت ڈفرینٹ ہے، اور جو ریڈیو ہے اس کے اوپر ایتھکس میں صرف یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز کہنی نہیں ہے جو کسی کو ہرٹ کرے، کیونکہ سوسائٹی عام طور پہ کبھی بھی کسی بھی ملک میں شاید یونیفارم سوسائٹی اسٹوڈنٹس نہیں ہوتی. سوسائٹی ہمیشہ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے. ایک بات جو ہے وہ امیر کو ہرٹ نہیں کرتی، ایک لطیفہ ہے وہ آپ سنا دیتے ہیں، وہ امیر کو ہرٹ نہیں کرتا، وہ غریب کو ہرٹ بھی کر سکتے حالانکہ وہ لطیفہ ہے. کتنی کیئر کی ضرورت ہے بات کرنے میں. ایتھکس کا معاملہ بہت نازک ہے. اب بات یہ ہے کہ ریڈیو کے ایتھکس ذرا مختلف ہیں، کیونکہ آپ نے جو بات کہنی ہے وہ صرف اس کے لیے لفظوں کا انتخاب آپ نے ایسا کرنا ہے، اور یہ لفظوں کا انتخاب بھی ہے کیا ہے. وہ ایک بہت مشہور شعر ہے، شاید مرزا سودا کا شعر ہے. وہ شعروں کے معاملے میں ہے کہ شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. ریڈیو پہ لفظوں کا انتخاب بہت معنی رکھتا ہے. آپ کے الفاظ کی چوائس ایتھکس کے عین مطابق ہے تو آپ یقین کیجیے آپ کریٹیسزم سے بہت بچ کے رہیں گے. لیکن اگر آپ نے کوئی لفظ ایسا استعمال کر لیا جو ایتھکس کے خلاف، اب ایتھکس کا معاملہ بھی بہت نازک سا ہے کیونکہ سوسائٹی جیسے ہم نے کہا کہ اتنے حصوں میں بٹی ہوتی ہے، کئی لحاظ سے مختلف مذاہب کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں، کچھ غیر ملکی ہیں، کچھ آپ کے لوکل لوگ ہیں، ہر لحاظ سے ہیں. جیسے ہم نے کہا امیر غریب کا فرق ہے اور بے شمار فیملی افیئرز ہیں، ہر معاملے میں آپ نے بتایا. لیکن ٹی وی کا جو ایتھکس کا معاملہ ہے وہ دو چند ہے، یعنی وہ ریڈیو سے تھوڑا زیادہ ہے. یہ بات بہت زیادہ خاص طور پہ جب ہمارے اتنے ٹی وی چینل سامنے آتے ہیں وہاں پہ بھی، اور آپ لوگوں نے بھی کل کو جا کے انہی ٹی وی چینلز پہ کام کرنا ہے، آپ کسی نہ کسی حوالے سے وہاں کام کر رہے ہوں گے. ایک بھی تھوڑے دنوں کے بعد آپ سے ایک لیکچر ہوگا کہ جاب اپرچونیٹیز کیا کہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے لیے اتنی جگہ ہیں یہاں پہ کرنے کا. تو آپ کو بھی یہ بات ذہن میں بٹھانی پڑے گی کہ ٹی وی کے اوپر جو ایتھکس کا معاملہ ہے وہ اور بھی نازک ہے. مثلاً یہ بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے ٹی وی کے اوپر
کہ آپ اگر کوئی ویژول رپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں اگر کوئی کلنگ ہو گئی ہے، اچھا بھلے سے وہ کسی وجہ سے بھی ہوئی ہو، دیکھیے وار کی وجہ سے ہوئی ہو، ارتھ کویک کی وجہ سے ہوئی ہو، فلڈز کی وجہ سے ہوئی ہو، یا دو گروپوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے بس کا، ریل کا، ایسی کوئی انفارچونیٹ بات ہو گئی ہے، ٹی وی کے جو ایتھکس ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں یہ پوری دنیا میں اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے کہ آپ جو بہت مسخ ہوئی شیپ ہے ہیومن باڈی کی، آپ اس کو کبھی دکھائیں گے، دس از انڈرسٹوڈ کہ ایک حادثہ ہوا ہے، اور اس میں سے ہمارے بعض جو چینلز ہیں آپ شاید کبھی نوٹس کرتے ہو کہ وہ ایتھکس کے معاملے میں تھوڑا سا وہ رسک لے لیتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی طرح سے انسان کی اس نفسیات کو ون کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا اگر آپ باڈیز کو دکھائیں ایسی حالت میں جو مناسب نہیں. یہ پوری دنیا میں ایتھکس ہے. یہ تو میں نے آپ سے ایک بات ہوگی، ٹی وی کے اوپر ایتھکس کا جو پیٹرن ہے اسٹوڈنٹس وہ ڈفرینٹ ہے. ریڈیو کے اوپر جس طرح ہم نے آپ سے بات کی کہ ڈفرینٹ ہے، ریڈیو کے اوپر تو آپ کافی سارا تھوڑا امیجنیشن پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ جو لوگ اس کو سن رہے ہیں وہ لفظوں کے اندر سے ہی اپنی ایک تھوڑا سا امیج بنا لیں گے کہ یہ کیا بات ہوگی اور کس طرح سے ہوگی. اس میں بہت رینج آ جاتی ہے کرنے والے کی. اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو کراس کر کے کچھ ایسا سوچیں جس میں کسی ریئیکشن کا خطرہ ہو. اس کے لیے بھی بہت آپ کو ایسے ایریا میں رہنا پڑتا ہے. وہ جیسے ہم نے شروع میں ایک دفعہ کہا تھا، اور میر کا جو ایک مصرع مجھے تو بار بار یاد آتا ہے کہ لے سانس بھی آہستہ، یہ نازک ہے بہت کام. کمیونیکیشن کا سلسلہ اسٹوڈنٹس جس میں اور آپ ہم رہتے ہیں، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے. آپ کچھ ایسا کہہ دیں، کچھ ایسا دکھا دیں ٹی وی کے اوپر جس سے سوسائٹی میں کوئی ریئیکشن پیدا ہو جائے. یہ سارے پروفیشنز کے ساتھ نہیں، یہ براڈ کاسٹنگ کے پروفیشن کے ساتھ یہ والی بات نسبتاً زیادہ ہے. کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ عام طور پہ بعض اوقات عوامی حلقوں میں تھوڑے سے ریئیکشنز بھی آتے رہتے ہیں میڈیا کے حوالے سے. یہ اسی لیے ہے کہ سوسائٹی کا ایک اپنا ایتھکس کا اسٹرکچر ہے، اور کوئی بھی سوسائٹی کسی کو الاؤ نہیں کرتی، چاہے وہ میڈیا ہی کیوں نہ ہو، کہ آپ ایک خاص حد سے زیادہ اس کو کراس کر لیں. خیر یہ ذکر تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہوتا رہے گا. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب ریڈیو سے ٹی وی کی طرف شفٹنگ ہوئی تو چینجز کیا آئیں مختلف فارمیٹس میں. آج ہمارے سامنے نیوز کا ایریا ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ نیوز کے ایریا میں فرق کیا نکلا جب آپ ریڈیو سے خبریں سناتے ہوئے. دیکھیے دونوں الیکٹرانک میڈیا ہیں، اور کل کو تو اس میں کمپیوٹر بھی شامل ہو جائے گا، انٹرنیٹ بھی شامل ہو جائے گا. اور ایک ہم نے آپ سے ایک ورڈ شیئر کیا تھا، پوڈ کاسٹنگ. کیا ہے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ وہ بھی کبھی سوچئے کہ وہ کیا ذکر ہوا تھا پوڈ کاسٹنگ کا. نکال کے نوٹس دیکھیے گا کسی دن وہ تھا کیا. تو یہ ساری چیزیں جب ایک آپ جگہ سے شفٹ کر کے دوسری جگہ جاتے ہیں، جیسے اس میڈیم کے اندر آپ الیکٹرانک میڈیم کے اندر آپ ریڈیو سے ٹی وی کی طرف جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرق کیا آتا ہے. یہ فرق ہمارے ذہن میں آئے گا تو ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ جو نیا میڈیم ہے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلائٹ کر سکیں. ایکسپلائٹ کرنے سے یہاں مراد یہ ہے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں. اور یہی تو مقصد ہے کہ جو نیا میڈیم ہے اس کو آپ اس طریقے سے استعمال کریں کہ آپ کی جو کمیونیکیٹو ویلیو ہے وہ بڑھ جائے. اگر آپ اس کو پرانے پیٹرن پہ کریں گے تو نئے میڈیم کا فائدہ یا نئی ٹیکنالوجی کا فائدہ. اسی وجہ سے ہم یہ بات بہت غور سے دیکھتے ہیں کہ چینجز کیا آتی ہیں. نیوز کا اب ہم ذکر کرتے ہیں. دیکھیے جو پہلی بات نیوز کی سلیکشن کی ہے ریڈیو کے لیے اور ٹی وی کے لیے، یہیں پہ ہی ایک فرق جو ہے وہ سامنے ہمارے آ جاتا ہے. ریڈیو کی سلیکشن خبروں کی اور ہے، اور
ٹی وی کی مختلف ہے. سب سے بڑا فیکٹر جو ٹی وی کی سلیکشن میں سامنے آتا ہے وہ تو ہے فوٹیج کا. کیونکہ ریڈیو پہ تو دیکھیے فوٹیج کا کوئی پرابلم ہے ہی. ریڈیو پہ تو خبریں آئیں, آپ نے خبریں جو ہیں ایک ترتیب کے ساتھ رکھ لیں, آپ نے ان کا ایک کلاسیفیکیشن بنا لیا, اس طریقے سے آپ ان خبروں کو جو ہے وہ پڑھتے جائیں گے. مگر ٹی وی کے اوپر اسٹوڈنٹس جو پیٹرن ہے وہ مختلف ہے. جیسے ہم نے کہا کہ آپ کو ٹی وی کے اوپر فوٹیج کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کسی خبر میں فوٹیج موجود ہے, اور فوٹیج ٹی وی کے لیے بڑی جان رکھتی ہے. اگر ایک ایسی خبر ہے, اگر آپ دو خبروں کا موازنہ کریں صرف ٹی وی کے اوپر جس میں ایک میں فوٹیج اویلیبل ہے اور ایک میں نہیں ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی نیوز پروڈیوسر ہو, ان کی یہ خواہش ہوگی کہ آپ وہ والی خبر لے لیں نشر کرنے کے لیے, تو براڈ کاسٹ وچ ہیز اے فوٹیج, جہاں آپ تھوڑا سا فوٹیج میں تھوڑی سی ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے اور وہ آپ کو دکھا سکیں. اور دوسری خبر جو ہے تو آپ دیکھیں نیوز روم کے اندر, چاہے وہ اخبار کا ہو, چاہے ریڈیو کا ہو, چاہے ٹی وی کا ہو, ایک پرابلم جو ہے وہ کامن ہے, از اے پرابلم آف پلینٹی. دنیا بھر میں اتنے واقعات ہو رہے ہیں اس لمحے, اور جو اگلا بلیٹن آنا ہے اس وقت تک اتنے واقعات ہو رہے ہیں, موسم کے, کھیلوں کے, حادثات کے, سیاست کے میدان میں, فائنینشیل سیکٹر میں, کراپس پہ, دریاؤں کے, سمندروں کے, طوفانوں کے, اتنے واقعات ہیں. لیکن آپ کے پاس جو خبروں کا ٹائم ہے, چاہے وہ ریڈیو ہے چاہے ٹی وی ہے, وہ بڑا محدود سا ہے. بہت لمبی نیوز ریل ہوگی تو ہاف این آور کی ہوتی. آج کل اگر آپ سمجھیں کوئی نیوز چینل ہے تو آپ 1 گھنٹے کی کر لیں. 1 گھنٹے کے بعد ہر چینل چاہے گا کہ نیوز میں تھوڑا سا بریک آ جائے, کچھ اور چیز آ جائے انٹرسٹنگ سی, تھوڑا سا ذرا اس کو چینج کر لیں. نارمل تو 15 منٹ کے, پھر ہاف این آور کے بڑے اسٹینڈرڈ نیوز ریل ٹائمز. ریڈیو کی بھی پرابلم آف پلینٹ, اب ان کو سارٹ آؤٹ کرنا اور اس کو کرنا. ٹی وی کے معاملے میں یہ بہت ہی سخت مرحلہ ہے, کیونکہ آپ کے پاس یہ خواہش بڑھتی جا رہی ہے کہ خبر ایسی ہو جس کی فوٹیج بھی ہو. اس میں پھر اس کو سلیکٹ کرنا, اور بعض اوقات کوئی خبر تھوڑی امپورٹنٹ بھی ہو سکتی ہے, اس کی فوٹیج نہیں ہے, تو اب جو نیوز پروڈیوسر ہیں وہ بہت دیر اس کو لے کے دیکھیں گے کہ کس طرح اس میں سے آتی ہیں خبریں ایسی بھی جن کی فوٹیج نہیں ہوتی. لازمی نہیں ہے کہ 100% خبروں کے ساتھ فوٹیج ہو, اگر بعض خبریں اتنی امپورٹنٹ ہیں جو بغیر فوٹیج کے ہو تو وہ بھی آ جاتی ہیں, لیکن پریفرنس ہمیشہ یہی ہے کہ خبروں کے ساتھ اس کی فوٹیج ہو. اچھا, ریڈیو پہ ایسا نہیں. اس کے علاوہ جو اسٹرکچرل چین اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں جب ہم لوگ ریڈیو سے ٹی وی کی طرف موو کرتے ہیں, اور نیوز کس طرح, ہم صرف نیوز کی دنیا میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اسٹرکچر میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنا فرق آتا ہے. عام طور پہ ریڈیو کی خبریں پڑھنے کے لیے ایک آدمی انگیج کیا جاتا ہے. آپ اگر دنیا کے مختلف ریڈیو اسٹیشنز پہ خبریں سنتے ہوں, پاکستان میں, ساؤتھ ایشیا میں, یا گلوبلی آپ کے کوئی چوائس کا اسٹیشن ہو, آپ نوٹس کریں گے کہ ریڈیو کے اوپر ایک آدمی 10 منٹ کی یا 15 منٹ کی خبریں جو ہے اور ریڈز آؤٹ. ٹی وی کے اوپر موسٹ کیسز میں آپ دیکھیں گے کہ 2 سے 3 لوگ جو ہیں وہ انگیج کیے جاتے ہیں اسی ہی ڈیوریشن کی خبریں. 10 منٹ کی خبریں ہیں یا 15 منٹ کی, یا بھی کوئی آپ کا جو میجر نیوز بلیٹن جس کو آپ ریگارڈ کرتے ہیں, کوئی بھی چینل اپنا ہو جو سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے اسٹینڈرڈ ٹائمنگز کے, وہاں پر آپ نوٹس کریں گے کہ ایک سے زیادہ لوگ. کیوں ایسا کیا ہے؟ آپ نے خبریں پڑھنی ہے, آپ ریڈیو پہ پڑھ سکتے ہیں, آپ ٹی وی پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں اسٹوڈنٹس. عملاً اگر آپ
یہ وہ ہے کہ اگر آپ اس عمل سے گزر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ there are some ground realities جو ڈفرینٹ ہیں. ریڈیو پہ خبریں پڑھنے کے لیے آپ کا اتنا ڈن ہونا ضروری نہیں. آپ نے بھلے سے جیسے کپڑے پہنے ہوئے، آپ نے کوٹ پینٹ پہنا ہوا ہے، ٹائی پہنی ہوئی ہے، آپ نے قمیض شلوار پہنی ہوئی ہے، آپ کسی بھی اس میں اس فارم میں ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں. آپ کو پتا ہے کہ بات آواز کی ہے. وہی والی بات کہ اگر آپ کا سانس اسٹیبل ہے تو آپ یو آر ان گریٹ پوزیشن. آپ خبریں دیکھیں، اس کو ریہرس کریں 1 دفعہ 2 دفعہ، آپ کہیں جی بس بالکل خبریں پڑھنے کے لیے تیار. ٹی وی میں ایسا نہیں کہ آپ آئے اسٹوڈیو میں انٹر ہوئے، نیوز روم کر آپ نے کہا یہ خبریں پڑھنے، ایسا نہیں. آپ ٹی وی اسٹیشن میں انٹر ہوئے، آپ جہاں سے مرضی آ رہے ہیں اور جس طرح سے مرضی ٹریول کر کے آ رہے ہیں، آپ کو ایک دفعہ تو میک اپ روم میں جانا پڑے گا. میک اپ ہونے کے بعد آپ دیکھیں، جب میک اپ ہو جاتا ہے، بڑی کامن سی ایک انسانی نفسیات ہے، جب میک اپ ہو جاتا ہے تو آپ بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں. آپ کا جو بیٹھنا اٹھنا اور موو کرنا ہے وہ بہت تھوڑا سا لمٹ ہو جاتا ہے اور آپ بڑے محتاط طریقے سے اس میں میک اپ کر کے جب آپ کیمرے کو فیس کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس کو یہ بات سمجھنی کافی آسان ہے. جب آپ کیمرے کو فیس کرتے ہیں، جب آپ نان وربل کمیونیکیشن کا حصہ بنتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو کیا ہوتا ہے؟ لیکن نا انسان ہے نا، کوئی مشین تو نہیں ہے کہ آپ نے کیمرے کے آگے رکھی ہوئی ہے. اور آپ انسان، ہر انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس وقت لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اگر دیکھ رہے ہیں تو شعوری یا غیر شعوری طور پہ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں. مثلا ٹی وی پہ ایک بندہ خبریں پڑھ رہا ہے، ایک آدمی جو سن رہا ہے، ویور، اس کو اس خبر سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے فرض کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی توجہ نیوز ریڈر کی طرف نہیں ہے. مثلا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ دیکھیں ذرا آج کل جو نیوز ریڈر ہیں، یا کچھ عرصہ پہلے تو یہ بڑے، مثلا اگر کوئی خاتون ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں یار کچھ عرصہ پہلے تو یہ بڑا دوپٹہ لے کے اور بڑا اس طرح سے خبریں پڑھتے تھے، آپ دیکھیں یار کتنی چینج آ گئی ہے. اب تو جناب یہ دیکھیں کیسے سے ہو رہے. مطلب دس از ٹوٹلی اوے فرام دا نیوز کنٹینٹ. چھوڑیں، آپ ٹیلنٹ کی بات چھوڑیں، پیچھے آپ کا ایک وہ بنا ہوا ہے پورا سیٹ. اب دیکھنے والے کو اگر خبر میں انٹرسٹ نہیں ہے، اگر وہ خبر نہیں بھی سن رہا تو وہ کہے گا یار یہ ان کا یہ سیٹ بدل گیا، یار یہ چینل والے جو ہے نا ہر وقت وہ سیٹ بدلتے ہی رہتے ہیں. اور اچھا پہلے ان کے پاس نیوز کاسٹر اور طرح کے تھے، اب انہوں نے اور طرح کے کر لیے. ہر وہ شخص جو ٹی وی پہ آ کے خبریں پڑھتا ہے، ایوری پرسن آئی ٹیل یو a news reader on television. I mean, we are talking a difference from radio news broadcast and television news broadcast. You see, any person who is reading news on a mini screen on television is very conscious of the fact that viewers are listening to him or her, and even if they are not listening to the newscaster, they may be passing some remarks. What happens? It makes the news reader sit very formal, very tidy, and in fact, very cautious. The person cannot make a gesture. For instance, at a radio station, if a person has got a fly as the person is reading out news, so the person can continue reading news and say, okay, well, whatever the news item is, it's okay. No one is going to notice. I mean, no one is looking at it. What's happening to him, the person? Why the person is doing like this? If something is disturbing. Now, in a TV studio, if you have got something, I mean, it's very difficult for you to wave like this and do it so frequently. Or even if you are feeling itching somewhere, for instance, if you feel like doing this, well, you can't do this. On radio, you can. We are talking about some structural changes which has come about
with the TV news, which is very essential with the TV news, and they have very little to do as you do on radio. And then, as we talk about footage, you might have noticed, particularly this the news of sports and weather on TV are always with more details as compared to radio news for weather or sports. And the reason is very simple. You find very interesting footage of sporting events from all over the world. Sometimes you find a clip of a football match of two clubs you have never heard of. And there are two clubs of Spain, or there are two Italian clubs. But the event is so interesting. The scoring of the goal or something is so interesting that the news producer feels that if the footage is available, well, I mean, it may generate interest among the viewers, and the producer is inclined to take that news item as well. So that gives more details. It provides more details of the sporting events, and so is about weather. And one thing which is again very specific about TV broadcast, they have their own priorities. Generally speaking, students, generally, हम बिल्कुल जनरल सी बात करते हैं कि पहली प्रायोरिटी उनकी होती है कि जो नेशनल न्यूज़ हैं उनको कवर किया जाए. उसके बाद उनकी प्रायोरिटी होती है कि जो इंटरनेशनल न्यूज़ हैं उनको देखा जाए. फिर रीजनल न्यूज़ के बारे में उनका एक पैटर्न है ज़्यादातर स्टेशंस का. मतलब नेशनल लेवल पे होने वाले किसी भी इवेंट को कोई भी टीवी चैनल जो है वो उसको मिस नहीं कर सकेगा, जो पहले उनकी नेशनल इवेंट्स की होती है. फिर उसके बाद वो इंटरनेशनल इवेंट्स को देखते हैं विच दे थिंक वुड इंटरेस्ट. रेडियो का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. अभी हम टीवी के थोड़ा सा पैटर्न को देखते हैं. टीवी की जो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूज़ है उसको हम एक और एंगल से भी देखते हैं. पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, इवेंट्स मीन्स सम डेवलपमेंट projects. Then I would not say crime, but accidents, things like this. Then sports, then all weather and things like this. They have their own way of reporting matters according to their news setup. Well, radio broadcast has got its own way of doing, which may be in a different way. But again, one thing is common, and that is practiced by both radio and television. The news for any country is always according to the policy of the state. If it is a state-run radio or television, there is no question things go away from that policy. But even if there are private channels, they also have their own policy. And even the private channels, they take a lot of care that nothing goes against the national interest, whichever country they belong to. For instance, if a TV station belongs to, let's suppose, Brazil, for instance, they would not like to mention anything which goes against their national interest. Exactly so is Pakistan. Even the private channels, they will take a lot of care. Nothing goes wrong which may hurt the national interest or the foreign affairs of the country, all those things. The news is always cut according to the policy which a TV channel may develop for itself. And they also get a line from what the state requires, what the policy should have been. This is about the news. And in another manner, when we talk about TV news and footage, the working of reporters, students, is also
a little different for radio and again for TV. A reporter who belongs to a TV newsroom will have a different equipment, different approach. The person would need to have a glimpse of the person who is holding a news conference, the man who is addressing a general public. There is a public meeting. It's not the content which has been described, which has been dispatched over there. A TV reporter would not be picking it. TV reporter would be picking the person, the place, the event, the accident, and all those things, because he or she knows what is going to be broadcast. Whereas a radio reporter is in a very different position. A radio reporter is only to get a voice. Otherwise, he or she is more interested in getting content of what has been said at a news conference, or what a person has said at a public meeting, or what has been said at, say, the parliament. And a TV reporter would actually go to the parliament and would get the footage of all those things, the working of the people. Exactly, when the news come from a radio reporter, a radio station's reporter, it would be edited in a different way, and the news content brought by the reporter of a TV channel, those would be edited in entirely a different manner. I tell you, it's not the content which will be seen in the footage. There are so many other things which a TV channel would like to telecast. Although even if the content is very small, it doesn't matter. If the images are interesting and if they can generate some interest there. And as we talk about the format, as we started from here, there is a difference of the format for radio and television. One point is very noticeable here. A radio station, and particularly in the newsreel, cannot afford to have a pause. In fact, we had talked a bit at some stage. We were talking about the FM stations, that there shouldn't be any pause. And even in these newsreels, there shouldn't be a pause. It may be a 2 second, 3 second, 4 second. And I tell you, in the 5th second, the news producer would be in a very terrible shape. Oh, what happened? A 5-second pause. No, not possible on radio, particularly on the newsreel. Well, a drama is a different story. But on television, you see how the format has changed. You can notice it on television. A newsreader may assume silence for, say, 15 seconds. Or you may feel the person may assume silence for 10 seconds. The sitting idle. Why? Very simple reason. Let's suppose it's a story about a river. A river has changed its course because of any reason. Whatever, let's suppose it's a story. Now, there is such an interesting images of the river available. And the content is very small. You can utter this content in, say, 20 seconds, 25 seconds, or 30 seconds, and you have spoken out all the content. Now, no content is left. Now, in fact, you are left with almost nothing to tell more about the river or anything pertaining to this event. There's hardly anything. But still, a story on the river is going on. And now the reader is assuming silence. अब रीडर तो बिल्कुल चुप करके बैठ गए हैं, बल्कि वो खुद भी देख रहे होते हैं, छोटा सा मॉनिटर साथ लगा होता है, वो देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है.
they are amazed themselves. تو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. اب وہ فوٹیج اس قسم کی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو 20 سیکنڈ تک وہ چل رہی ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس میں پانی کا شور ہے, کچھ اور چیزیں ہیں, آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو. ریڈیو کے نیوز فارمیٹ میں یہ کسی طرح بھی اسٹوڈینٹس فٹ ان نہیں ہوتا. یہ صرف پاسبل ہے آپ کے لیے ٹی وی کے اوپر جب ہم اس فارمیٹ میں آتے ہیں. اچھا ایک بات اور اسٹوڈینٹس جو بالکل لاسٹ میں, زیادہ نہیں, آپ یہ نہ سمجھیں آپ بور تو نہیں ہو رہے, مگر آپ کا تو سبجیکٹ ہے, آپ تو بہت اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, اور خبروں کے معاملے میں کل کو آپ نیوز پروڈیوسر بن گئے تو یہ ساری چیزیں یہی والی ہوں گی, اور ہو سکتا ہے آپ مجھے بتا رہے ہوں, کبھی ملاقات ہو جائے گی آپ سے, آپ مجھے بتا رہے ہوں گے کہ سر وہ دیکھیں بالکل وہی ہو رہا ہے. تو یہی تو انٹرسٹ ہے ہماری. وہ کیا ہے کہ ایک بات اور ہے, ٹی وی کے اوپر امبیرسمنٹ بڑی ہوتی ہے. کیسے دیکھیں, اب یہ میں بالکل آپ کو آپس کی ایک بات بتا رہا ہوں, بالکل اپنے تجربے سے. یہ شاید ٹیکسٹ بک میں آپ کو کوئی نہیں ملنی, لیکن چونکہ گراؤنڈ ریالٹی ہے اس لیے آپ کو پتا ہونی بہت ضروری. ٹی وی کے اوپر بڑی امبیرسمنٹ ہوتی. حضور ہمارے بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ٹی وی پہ آ جاؤں. اب یہ جو میں اس کو بہت زیادہ ایلیبوریٹ نہیں کر سکتا, آپ خود اتنے بڑے ہو گئے ہیں, آپ کو سب پتہ ہے اس میں سے کیا مراد ہے. بہت لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ٹی وی پہ آ جائیں. اچھا اب جو نیوز پروڈیوسر ہے اس کی بڑی پرابلم ہے. وہ جو آ گئے وہ تو ٹھیک ہے بالکل ہو گیا, اور جو نہیں آئے انہوں نے دوسرے دن مل کے نیوز پروڈیوسر سے شکوہ کرنے کے, حضور ہم بھی وہیں موجود تھے یار, کوئی تھوڑا سا کیمرہ ہماری طرف بھی ہو جاتا. اب یہ اتنی امبیرسنگ سچویشن نیوز پروڈیوسر کے لیے. اب ریڈیو کے فارمیٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں, تو آپ نے لفظوں میں ہے, کسی کا آ گیا کچھ تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. امیج کے معاملے میں چونکہ نان وربل کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہے, ایوری ون از کانشیس. لوگ یہ چاہتے ہیں وہ کہیں کچھ بھی نہ, لیکن ان کی کوئی تصویر وغیرہ آ جائے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی بڑے بندے کے ساتھ, پرائم منسٹر کے ساتھ موو کر رہے ہیں, تو اور اس طرح کی بہت ساری سچویشن. بڑی امبیرسمنٹ ہو جاتی. جب آپ بڑے ہوں گے, میچیور ہوں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا اس وجہ سے نکلتے کیسے. ہر آدمی کا کوئی اپنا سسٹم بن جاتا ہے, پھر وہ اسی طرح سے اس کو ٹیکل بھی کر لیتا ہے. آئی ہوپ کہ جب آپ کو ایسی سچویشن ہوگی تو آپ بھی ٹیکل کر لیں گے, بٹ دس از این ایریا جو آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے. And now we come to the last segment of the talk. What it is? What last we have been talking? We're talking about the station break. Station break ہوتا ہے نا, دو پروگراموں کے درمیان تھوڑا سا ٹائم آتا ہے, اور اس پروگرام کے دوران وہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں ریڈیو اسٹیشن ہے, اس فریکوینسی پہ آپریٹ ہو رہا ہے, اور اب آپ خبریں سنیں گے یا فلاں پروگرام سنیں گے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ اس وقت کون سا اسٹیشن سن رہے ہیں. دیر آر سو مینی. ٹی وی کے اوپر بھی, آپ ٹی وی کی تو ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے کونے میں وہ اس کا ایک انسگنیا بنا ہوا آ جاتا ہے, آپ کو پتا چل جاتا ہے, بٹ اسٹل سم ٹائم دے مینشن اپنے اسٹیشن بریک میں کیا چیزیں. اسٹوڈنٹ اگلا جو ہمارا جو ایک ٹرم ہے جس کا ہم آپ سے شیئر کریں گے وہ ہے اسپاٹ. SPOT, اسپاٹ جیسا آپ لفظ. اسپاٹ جنرلی ہم لوگ ایڈ کے لیے یوز کرتے ہیں کہ اس ایڈ کا اسپاٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس ٹائم پہ آئے گا, اس کا اسپاٹ کون سا ہے. دوسرا ہم اسپاٹ کو یوز کرتے ہیں جب ہم نے کوئی خاص اناؤنسمنٹ جو ہے اس کو دینا ہو کہ یہ اسپاٹ اناؤنسمنٹ ہے, یہ فلاں ٹائم پہ اس اسپاٹ پہ یہ والی اناؤنسمنٹ ہوگی. اینڈ فار دا ڈے اسٹوڈینٹس اتنا کافی ہے. اگلے سیشن میں ہم آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اسی سے ملتا جلتا جو فارمیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اسی کے حوالے سے بات آپ سے جاری رہے گی. ٹل دین خدا حافظ.